الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضرین مجلس، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو بات ہم عرض کریں گے وہ صبر سے متعلق ہے. جب آدمی پر کوئی آفت یا کوئی پریشانی آئے تو صبر کرے اور اس کے فائدے کیا، یہ ہمارا عنوان ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو یا استعانت چاہو صبر اور صلات سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ہے بہت بڑی بات، یہ آسان کام نہیں. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی بات نہیں. جو خشیت الہی رکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ہے یہ مشکل کام. ایک یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار صبر اور صلات سے مدد چاہو، استعانت چاہو. ان اللہ مع الصابرین، کتنا بڑا اعزاز صبر کرنے والوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے یہ صابرین کے لیے. صبر کیا ہے؟ ابن کثیر اس موقع پہ لکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے صبر کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی کسی پریشانی، بیماری یا غم میں صبر کرے، اور ایک اس کا معنی یہ ہے گناہوں کے کرنے سے بچ جائے، اس پر صبر کرے.
نفس اس کا برائی کی طرف برانگیختہ کرے اور راغب کرے، وہ اس کے کرنے سے بچ جائے۔ اور فرما یہ معنی پہلے معنی سے بہتر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، یعنی گناہوں سے بچنا بھی صبر کی ایک قسم ہے، اور یہ کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو آدمی صبر کرے اور یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو چھوٹا نقصان ہے، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ایک دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا۔ جب بھی کسی کا انتقال ہو یا کوئی نقصان ہو، فوراً یہ آیت پڑھ لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ آگے سنیں گے کس قدر اجر و ثواب پائے گا اگر مصیبت کے وقت میں یہ آیت پڑھ لے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انتقال کے خبر آئے تو یہ آیت پڑھی جائے۔ ہر مشکل، ہر مصیبت میں کوئی ٹوٹا، کوئی نقصان ہو تو یہ آیت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ابن کثیر نے ایک موقع پہ یہ حدیث نقل کی کہ مسلمان کے لیے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں۔ اگر اس پر کوئی آفت یا پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، صبر کرے تو اجر پاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے پاس، یعنی فرحت ہو، خوشحال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے تب بھی اجر پائے گا۔ دونوں صورتیں مومن کے لیے بہتر ہیں۔ مصیبت میں صبر کرے تو اجر پائے گا، عیش اور عشرت میں اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی نیکی عطا فرماتا، اور فرمایا گیا کہ صبر شکر کرو تو اور دوں گا۔ اس لیے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یا ہر حالت میں پریشانی ہو صبر کرے، پھر بھی شکر ادا کرے۔ اولیاء کرام کے واقعات میں نے پڑھا کہ بلخ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا شفیق بلخی۔ وہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادہم سے ملنے کے لیے آئے۔ چونکہ شفیق بلخی بہت مشہور بزرگ تھے، ابراہیم ادہم نے انہی سے پوچھا شفیق بلخی کو جانتے ہو؟ حالانکہ خود ہی شفیق بلخی تھے۔ انہوں نے یہ نہ کہا کہ میں ہوں، پر کہا جانتا ہوں۔ ابراہیم ادہم نے کہا ان کے اصحاب کا کیا مذہب ہے، یعنی کیا طریقہ ہے ان کے اصحاب شفیق بلخی کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں، یہ تو ہمارے شہر کے کتے بھی یہی کرتے ہیں، ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں، تو اس میں کیا کمال ہے؟ شفیق بلخی نے کہا اچھا آپ کے اصحاب کا کیا معاملہ ہے؟ کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، اور نہیں ملتا تو بھی شکر کر کے صبر کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرتے، نہیں ملتا تو بھی صبر کرتے اور صبر میں بھی شکر ادا کرتے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو مومن کے لیے وہ عیش عشرت میں ہو شکر ادا کرے تب بھی اجر پاتا ہے، اور مصیبت میں ہو صبر کرے تب بھی اجر پاتا ہے۔ دونوں حال جو ہے مسلمانوں کے لیے عزیزان گرامی، دونوں میں ثواب رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم اور کتنی مہربانی۔ اور جب کوئی مصیبت آئے، کسی کا انتقال ہو تو واویلا نہیں کرے، جیسے کپڑے پھاڑ رہا ہو، چہرہ نوچ رہا ہو، ماتم کسی صورت، اس کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ فرمایا ایسا آدمی جو واویلا کرے میت پہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا ہمارے یہاں یہ جس کو آج کل ماتم کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں نہیں، اس لیے سنیوں کو بچنا چاہیے، بلکہ ان کے جلوس اور جلسوں میں بھی نہیں جانا چاہیے کہ جو یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ اب آئیے اس کے فضائل اور مناقب۔ اسی آیت کی تفسیر میں جو میں نے تلاوت کی، ابن کثیر نے حضرت ابو طلحہ سے ایک حدیث بیان کی۔ ابو سنان یہ کہتے ہیں میرے بچے کا انتقال ہوا، میں اسے دفنانے لگا، دفنانے کے بعد قبر سے جیسے نکلنے لگا تو ابو طلحہ خولالی نے میرا ہاتھ تھام لیا، ہاتھ تھام کر مجھے ایک طرف بلایا اور کہا میں تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بشارت سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی ملک الموت کسی کی روح قبض کرتے، یعنی کوئی ماں ہے اس کے بیٹی کی روح قبض ہو، تو حضرت ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کر یہ پوچھتا ہے
کہ جب تم نے اس کی روح قبض کی تو اس عورت نے یا مرد نے جس کا بیٹا تھا کیا کہا؟ تو ملک الموت کہتے ہیں اس نے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو طلحہ خولانی فرماتے میں نے حضور سے سنا، وہ فرماتے تھے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امی کو ارشاد فرماتے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ انہیں خوشخبری ابو طلحہ خولانی نے ابو سنان کو سنائی۔ یہ ہے دیکھیے اجر و ثواب، واویلا نہ کرے اور صبر کرے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ الگ بات بتائی کہ یہ ہے بہت بڑا کام، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اچھا یہ حدیث تو آپ نے 12 سنی ہوگی کہ جب صبر کرے آدمی اور کسی کے انتقال وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یہ پڑھ لے تو اجر پائے گا، جیسا کہ ابھی حدیث گزری۔ میں آپ کو ایک اور ایمان افروز حدیث سناتا جس کے راوی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی، اور اس کو امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ شریف میں نقل کیا ہے، اور اس کو اس باب میں نقل کیا جاء فی الصبر علی المصیبہ، یہ باب آیا صبر کے وقت مصیبت کے وقت صبر کرنے میں۔ وہ سنیے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہ ذہن میں رہے تاکہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح ہوتی رہے، ایک فرقہ ہے جس کو ہم ناصبی کہتے ہیں، یہ ہے اصل میں شیعوں ہی کا ایک فرقہ، ناصبی کہا جاتا ہے، اور یہ خارجیوں سے ملتے ہوئے ان کا مشن کیا ہے؟ اہل بیت کی مذمت کریں اور بنی امیہ کی حمایت کریں، یعنی یزید کی حمایت کریں اور امام حسن امام حسین کا رد کریں۔ ان کا ایک لیڈر تھا، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، پروفیسر محمود عباسی، خیر مر گیا، اللہ نے جان چھوڑائی۔ اس نے بڑی ضخیم کتاب لکھی خلافت معاویہ و یزید، اس میں وہ لکھتا ہے، وہ یعنی چونکہ اہل بیت کے خلاف ہے، مکتب فکر کہتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا، یہ دونوں تو بہت چھوٹے تھے، امام حسن ان کو علماء نے صحابی نہیں جانا، بلکہ ان کے بڑے بھائی جو 1 سال بڑے تھے امام حسن، ان کو بھی علماء نے اور محدثین نے تابعین میں شمار کیا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ صحابی وہ ہوگا جو بالغ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نے زیارت کی ہو، اور یہ چونکہ بالغ نہیں تھے، ان کی عمر ایک کی تھی 7 سال، ایک کی تھی 8 سال، تو یہ صحابی نہیں۔ اب دیکھیں اس ابہام کو ہم دور کرتے ہیں۔ علماء نے ایک جواب تو یہ دیا کہ اگر اس قاعدے کو مان لیا جائے، خود امام بخاری اس کے قائل نہیں، امام بخاری میں بلوغ کی شرط نہیں لگائی، اور جن لوگوں نے بالغ ہونے کی شرط لگائی ہے وہ محدثین کے نزدیک مردود ہے، یعنی نہیں مانی جائے گی، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اگر اس کو مان لیا جائے تو بہت سارے لوگ شرف صحابیت سے محروم ہو جائیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود یا حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ سب چھوٹے تھے بہت، تو یہ بھی حالانکہ تمام یہ صحابہ کرام، ان کی روایتیں صحیح ستہ کے محدثین بھی لیتے، تو اس کو رد کر دیا کہ صحابی ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، نہیں، بلوغ کی شرط جو ہے وہ بیکار ہے۔ کسی یعنی 7 یا 8 برس کے بچے نے بھی اگر حضور علیہ السلام کی زیارت کر لی تو وہ بھی صحابی۔ ان کی اسکیم یہ تھی کہ یہ حسنین کریمین جو ہیں یہ صحابی نہیں ہیں، اور یہ سب سے بڑا شرف تھا امام حسن امام حسین کا، جو اس کو ام الفضائل کہا جائے، اس سے ان کو یہ دلیل سے نکال دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بالغ نہیں تھے اس لیے ان کو نکال دیا جائے۔ اچھا اب سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، تو صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو چھوڑ کر حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ احادیث مقدسہ میں کیا یہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں کہ ہر ایک نے کوئی حدیث بیان کی؟ نہیں، حدیث بیان کرنے والے چند ہزار یا چند سو صحابہ ہیں، ہر صحابی نے حدیث بیان نہیں کی۔ لیکن امام حسن امام حسین وہ ہیں کہ جو تھے تو بچے، لیکن انہوں نے حدیث بیان کی
اور محدثین نے ان کی حدیث کو قبول کیا اور کوئی جرح نہیں کی ان پر. اور ایک حدیث تو امام حسن کی دعائے قنوت کی ہے. دعائے قنوت پڑھنے کی جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت امام حسن اور تمام محدثین نے اس کو قبول کیا. اور ایک روایت کہ آدمی کی دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ فالتو لایانی باتوں سے پرہیز کرے. یعنی جو دیندار آدمی ہے اس کو چاہیے کٹ حجتی نہیں کرے، لایانی بیکار قسم کی باتیں جو ہیں ان سے پرہیز کرے. اس کے راوی امام حسن ہے، تمام محدثین اس حدیث کو لیا. اب آئیے، ابن ماجہ شریف بھی سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے. ابن ماجہ نے حضرت امام حسین سے یہ حدیث نقل کی اور کوئی جرح نہیں کی اس کے اوپر، اور بلکہ کئی محدثین نقل کی کہ ہم نے چونکہ اس کو ابن ماجہ میں پڑھا ہے صرف اس لیے بیان کرتے ہیں. اور اس کو تقویت اس سے بھی ملتی ہے کہ ابن کثیر نے اس حدیث کو حضرت علی سے روایت کیا. تفسیر ابن کثیر کے دوسرے پارے میں حضرت علی سے بھی یہ روایت لکھی. اور امام حسین بغیر کسی واسطے کے روایت کرتے ہیں، یعنی حضور سے براہ راست سن کر کے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. وہ دیکھیں کتنی ایمان افروز حدیث. امام حسین فرماتے میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، یہ تو آپ سن چکے، کسی پر کوئی مصیبت آئے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو وہ ثواب پائے گا، جیسا کہ حضرت ابو طلحہ خولانی کی حدیث گزری. لیکن امام حسین نے بڑی نرالی حدیث بیان کی منفرد. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا کہ آدمی کی زندگی میں پچھلے سالوں میں، پچھلے دور میں کوئی مصیبت آئی خواہ کتنی ہی پرانی، اسے یاد کر کے آج بھی اگر پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون تو وہی ثواب پائے گا جو اس وقت پایا تھا. تو کوئی آفت یا مصیبت ہم پر آئی اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور تمام حضرات پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے کہا کتنی ایمان افروز حدیث ہے کہ ابھی ہم پر پریشانی نہیں، گزر گئی، لیکن پچھلی پریشانی کو یاد کر کے کوئی پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون تو آج بھی وہی اجر پائے گا جو اس وقت اس نے پایا تھا. اور یہی حدیث ابن کثیر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی اور اس کو تقویت مل گئی حضرت علی رضی اللہ حدیث سے. بہرحال متن حدیث پر ایک قوت یہ ملی اس کو کہ حضرت علی نے بھی اس کو روایت کیا. اور ہمارے کہنے کا مفہوم یہ تھا حضرت امام حسین نے بغیر کسی واسطے کے حضور سے سن کر یہ حدیث بیان کی اور صحیح ستہ کے محدثین کو نقل کیا. تو حضرت امام حسین نہ صرف یہ کہ حضور کے نواسے ہیں بلکہ احادیث بیان کرنے والے صحابہ میں ان کا شمار کیا جائے گا. قابل روایت صحابی ہیں جنہوں نے حدیث بیان کی. حضرت ام سلمہ ام المومنین ہونے سے پہلے یہ حضرت ابو سلمہ کی زوجیت میں تھی. ایک مرتبہ ابو سلمہ بڑے خوشی خوشی اپنے گھر آئے اور حضرت ام سلمہ سے کہا آج میں نے حضور علیہ السلام سے ایسی حدیث سنی جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو ان کی بیوی نے پوچھا وہ کیا حدیث سنی ہے؟ فرما جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی شخص پر کوئی آفت یا مصیبت آئے اور وہ یہ پڑھ لیا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی، یہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے گا. یعنی کوئی مالی اگر نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر سے اس کی مدد فرما دے گا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھی. اب میں سوچنے لگی حضور کا ارشاد ہے کہ جب یہ دعا پڑھو تو اس سے اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اچھا ابو سلمہ بڑے حسین جمیل صاحبی تھے، بڑے دلیر اور بے شمار خوبیوں کے مالک تھے. اب حضرت ام سلمہ کہنے لگی میں سوچنے لگی حضور نے ارشاد تو فرمایا لیکن مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون آدمی مل سکتا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں. یہ میں سوچتی رہی لیکن صحابہ کرام کا حدیث پر یقین تھا. لیکن فرما مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھا مجھے عطا فرمائے گا. فرما جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا میں نے عدت گزاری. عدت گزارنے کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو مجھ سے اجازت مانگی اندر آنے کی اجازت ہے؟ میں نے اجازت دے دی. حضور تشریف لے آئیے. حضور علیہ السلام نے تشریف فرما ہوئے تو اس وقت میں ایک کھال دھو رہی تھی. جیسے بکرا یا بکری کوئی ذبح ہو تو اس زمانے میں
لوگ اپنے دیسی طریقے سے کھال کی دباغت کر کے کچھ اس کی چیزیں بنا لیا کرتے. کہ اس وقت میں کھال دباغت کر رہی تھی, میں ہاتھ دھو کر کے آئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے بڑی عزت اور وقار سے حضور کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد کہا حضور آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے نکاح کا پیغام دیا, میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلمہ نے کہا حضور ایک بات تو یہ کہ میں اس لیے مجھے جھجک ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مجھ سے اونچ نیچ نہ ہو جائے آپ کے نکاح میں آنے کے بعد. ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان رہ کر کوئی زور سے آواز بھی اگر نکالے تو زندگی بھر کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا, سارے اعمال تمہارے اکارت چلے جائیں. تو میں اس لیے ڈرتی ہوں. فرمایا یہ بیجا تکلف ہے. اور کہا حضور میری عمر بھی بہت زیادہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ عمر تو میری بھی تم سے کم نہیں ہے. اور کہا حضور میں نے اب یہ طے کر لیا ہے میں اپنے بال بچوں کو پالوں گی. حضور جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یاد رکھنے کے لائق. فرمایا جو تمہارے بچے ہیں ان کا ذمہ دار اللہ اور اس کا رسول. تو انہوں نے ہاں کہہ دیا. تو حضور نے ان سے نکاح کیا. تو کہنے لگے دیکھیے یہ ہے اس آیت کی برکت. حالانکہ میں یہ سوچ رہی ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون آدمی ملے گا, تو اللہ نے ابو سلمہ سے بہترین آدمی مجھے عطا فرما, اللہ کا محبوب عطا فرما دیا. اس لیے کوئی مال پر نقصان ہو تو یہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ازالہ اس سے اچھے مال سے کرے گا. تو کسی بھی غم نقصان ٹوٹے کے وقت یہ پڑھ لیا جائے, اس کی برکتیں یہ ہیں جو چند آپ نے سماعت فرمائے. ایک تو حضرت ابو طلحہ خولانی کی روایت اور حضرت امام حسین کی روایت, اور ایک حضرت ام سلمہ. پھر یہ ام المومنین بن گئی حضرت ام سلمہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آ گئی. تو دیکھیے حضرت ابو سلمہ سے بہتر شوہر اللہ تبارک و تعالی ام سلمہ کو عطا فرمایا. اب آئیے, کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو کوئی واویلہ نہ کیا جائے, بلکہ اطمینان سے صبر کیا جائے اور یہ آیت پڑھ لی جائے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اجر پائے گا. اچھا پھر آپ یہ سوچیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور واویلہ کرے, چلائے, پریشانی, کیا وہ آدمی واپس آ جائے گا؟ کیا وہ مال جو چوری ہوا واپس آئے گا؟ وہ ہرگز نہیں. لہذا انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر کے ثواب حاصل کرے. جب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو اور کوئی ثمرات بھی مرتب نہیں ہوں گے اس کے, تو کیا کرے؟ لہذا صبر کرے اور اجر پائے. کبھی بھی آدمی شکوے اور شکایت نہ کرے بلکہ صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر پائے. تو گناہوں سے رک جانا بھی صبر ہے, اور ایک صبر کا معنی ہے عبادت میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرے. مثلا ایک آدمی بیمار ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, اس میں صبر کرے. نماز پڑھنے میں جو دشواری ہو, جیسے تراویح, اس میں عموماً جس کی عمر زیادہ ہو جائے تو پیروں میں تکلیف ہوتی ہے, سب کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے اور صبر کرے اور اجر پائے. اور ایسا نہیں کہ اگر وہ کر نہیں سکتا تو عبادت ہی کو چھوڑ دے, نہیں بلکہ کرے. اور یاد رکھے کوئی چیز اللہ کی عبادت جتنی مصیبت سے ادا کریں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا. جیسے ایک آدمی کی زبان صاف ستھری ہے, وہ قرآن مجید کو فرفر پڑھ لیتا ہے. کبھی یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے, پڑھانے والوں سے پوچھئے, کبھی کبھی منہ میں بچوں کی ایسی لکنت ہوتی ہے یا توتلاہٹ ہوتی ہے جس میں مخارج کا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑی اس کے لیے آدمی کو ریاض کرنی پڑتی, یعنی پریکٹس کرنی پڑتی. تو قرآن مجید کو پڑھنے میں جتنی دشواری ہوگی اللہ تبارک و تعالی اجر بھی اسی کے حساب سے عطا فرمائے گا. ہر دشواری پر اللہ تبارک و تعالی اجر زیادہ عطا فرماتا. جیسے ایک روزے ہیں سردی کے, آرام سے آدمی سردی میں روزے رکھ لیتا. گرمی کے روزے تکلیف مشقت زیادہ ہوگی, پیاس زیادہ لگے گی, لہذا ثواب بھی زیادہ ملے گا. اور آپ دیکھیں ہم اور آپ کتنے گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں, 12, 13, 14. یورپ کا کیا حال ہے جہاں سورج تقریباً 40 دن سال میں ایسے آتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا, تو ان کا روزہ کبھی کبھی 23 گھنٹے کا ہو جاتا, 24 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا, اور افطار اور سحری کا بعد بالکل چند منٹ رہتا ہے. وہ بھی آخر روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟
روزہ رکھتے ہیں؟ ہم تو 12 گھنٹے میں ٹیں ہو جاتے ہیں. بھئی گرمی بہت زیادہ ہے، اوف او، لیکن لوگ 14 اس دنیا میں 24 گھنٹے روزہ رکھا جاتا ہے. یورپ وغیرہ کی طرف آپ جائیں اور ظاہر موسم میں کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی کہ وہ وہاں کا موسم ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے. بڑے مسائل ہیں وہاں. اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی فرمائی. ہم پاکستان میں یہاں طلوع بھی ہے اور غروب بھی ہے. ہاں وہاں کیا ہوتا ہے جب غروب نہیں ہوتا تو کبھی کبھی عشاء کا وقت ہوتا ہے 12:30 بجے، 12:30 بجے سے یا کبھی 1:45 بجے سے 1 بجے تک. تو وہاں نمازیں بھی اسی حساب سے ہوتی ہیں. اور چند دنیا داروں نے یہ کیا جو خلاف شرع ہے اور علماء نے اس کی توثیق نہیں کی. وہ کیا کرتے ہیں، سورج غروب ہونے کے 1.5 گھنٹے کے بعد اعلان کر دیں کہ نماز عشاء ادا کی جائے گی. جب عشاء کا وقت ہی نہیں ہوا تو کیسے جماعت ہو؟ کتاب موقوتہ ہے قرآن میں کہ نماز جو ہے یہ مقررہ وقت پر ہے، اگر وقت نہیں پایا گیا نماز ادا نہیں ہوگی. اور بعد دنیا داروں نے یہ بھی نکال لیا مسئلہ، جب وقت ہی نہیں ہوا تو معاف ہے، نہ پڑھے نماز. بھائی جب نماز کے لیے وقت شرط ہے تو جب وقت نہیں ہوا تو چھوڑ دو نماز. لیکن نہیں، چونکہ علماء فرماتے منسوخ ہے 5 نمازیں، اس لیے 5 نمازیں ادا کریں. اگر وقت نہ ملے تو قضا کی نیت سے ادا کریں، لیکن 5 نمازوں کا پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح ہر کام میں جس میں مشکل زیادہ ہو ثواب بھی زیادہ. جیسے آج کل حج ہمیشہ سے مسلمانوں پر فرض رہا، لیکن آج کل حج کرنے میں بڑی دقت ہوتی، بڑی پریشانی ہوتی. خصوصاً بیمار یا ضعیف آدمی کو بہت دشواری ہوتی. وہ جس دشواری سے وہ حج کرے گا ثواب بھی اسی قدر بڑھ جائے گا. جتنی مشکل سے کوئی عبادت ادا کرے اتنی مشکل سے اس مشکل کا اس کا ثواب زیادہ ملے گا. یہاں تک کہ مسلمان کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. کوئی مصیبت کوئی بیماری آئے تو بیماری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. کسی سے شکوہ اور شکایت نہ کرے. ہمیشہ یاد رکھے کہ جب وہ عیش میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، مصیبت میں ہو تو صبر کرے. آپ نے بہادر شاہ ظفر کا نام تو سنا ہوگا. وہ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے تو شاید لوگ اسے بھلا دیں، مگر اردو کا ادیب بھی تھا اور بہت بڑا ادیب تھا. اس کا کلام بھی بہت معروف اور مشہور ہے. اس نے ایک شعر کتنا شاندار کہا. کہتا ہے کہ ظفر آدمی اسے ہرگز نہ جانیے. کہتے ہیں ظفر اسے آدمی ہرگز نہ جانیے، خواہ کتنا ہی اس صاحب فہم و ذکا، چاہے کتنا ہی فہیم ہو اور کتنا ہی متقی پرہیزگار. کون آدمی؟ ظفر آدمی اسے ہرگز نہ جانیے، خواہ کتنا ہی اس صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جب آدمی کو تیش آئے تو اس میں خوف خدا ہونا چاہیے، اور عیش ہو تو اس میں یاد الہی ہونی چاہیے، یعنی شکر کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ. ورنہ وہ آدمی کتنے متقی پرہیزگار ہو، اس میں وہ اچھی قسم جو مومن کی ہے اس سے وہ بالکل محروم ہے. غرض یہ کہ مصیبت میں صبر کرے اور عیش عشرت میں ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرے، تب بھی اجر پائے گا، ہر حالت میں اجر پائے گا. ہم نے ایک اللہ کے ولی کی قصے میں پڑھا کہ ان کے یہاں چوری ہو گئی. جیسے آج کل تو یہاں عام چوری ہو گئی، بالکل. چور سارا سامان گھر کا لے گئے، جو کچھ بھی تھا. محلے والوں کو معلوم ہوا تو محلے والے جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان کے پاس گئے اظہار ہمدردی کے لیے. کبھی ہوتا ہے نا آدمی کے اڑوس پڑوس میں کچھ ہو جائے. یہ تو اب روایت ہی ختم ہو گئی ہمارے یہاں. لوگ جاتے ہیں، جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو تعزیت میں جاتے ہیں، یا کوئی نقصان ہو جائے بہت بڑا تو جاتے ہیں. ہم مزاج پرسی کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے. اس اللہ کے ولی کے یہاں کچھ لوگ جو ہے وہ مزاج پرسی کے لیے آئے اور کہنے لگے بھائی بڑا افسوس ہوا سنا کہ چور آپ کا سارا سامان لے گئے، بڑا افسوس ہوا. انہوں نے کہا میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا. میں نے کہا واہ بھائی، یہ تو پہلا آدمی ہم نے دیکھا کہ چوری ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا. اب یہ رہنما اصول ہیں، دیکھیے بزرگوں کے مسائل بتائے ہوئے، کتنی اس میں ہمارے لیے معرفت کی بات، ہدایت کی بات. انہوں نے کہا چوروں نے کیا کیا، آدھا مال لے گئے، آدھا چھوڑ گئے. میں ایک تو شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ پورا لے جاتے تو میں کیا کرتا. آدھا چھوڑ گئے، آدھا لے گئے. ایک تو شکر کی وجہ یہ ہے، اور فرمایا دوسری شکر کی وجہ یہ ہے
کہ دنیا کا نقصان ہوا، ایمان سلامت ہے، ایمان پر ڈاکہ نہیں پڑا۔ اللہ کے نیک بندے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی بڑی آفت اور کتنی ہی وہ ہو جائے، سب پر وہ شکر ادا کرتے، اور اگر فرحت میں ہو، عیش عشرت میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تب بھی اجر و ثواب پاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت رضوان کن کن صعوبتوں مصیبتوں میں صبر کرتے رہے، یہ آپ تمام حضرات نے پڑھا ہوگا اور علماء سے سنا ہوگا۔ غرض یہ کہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ایک نقطہ اس میں جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے، وہ سنیے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے اصطلاح کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کہ پھر کسی نبی سے یا کسی پیر پیغمبر سے مدد مانگنا، اولیاء سے مدد مانگنا، یہ شرک ہے۔ جیسے یہ فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے استعانت چاہتے ہیں۔ اب یہاں فرمایا واستعینوا، مدد چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے۔ اب علماء نے لکھا یہ اعمال جو ہیں، یہ اعمال کیا ہیں؟ بھئی اعمال تو خدا نہیں، اعمال جو ہیں یہ بھی مخلوق ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور صلاۃ سے مدد چاہو، کیا ہم میں کوئی آدمی ہے، میں اگر 5 لاکھ کے مجمع میں تقریر کروں اور میں کہوں کہ بھئی کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا دے، اس نے جو نمازیں پڑھی ہیں، جو اعمال کی، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، کوئی ایسا القاء ہوا؟ کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ بھئی میری نماز اور روزے قبول ہو گئے، جتنی میں نیکیاں کرتا ہوں اللہ نے قبول فرما دی۔ ہاں امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ظن کے قریب ہے، جیسا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے ویسا میں کرتا ہوں۔ اللہ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا، کتنی پیاری بات فرمائی شاہ صاحب نے، کہا حضور ہم رات دن نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ کیسے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا دیکھو جب تم فجر پڑھو، فجر کرنے کے بعد جب ظہر کی نماز پڑھو تو اطمینان کر لو اللہ کی رحمت سے کہ فجر قبول ہو گئی، اس لیے کہ اگر فجر کی نماز قبول نہ ہوتی تو رب کریم تمہیں ظہر کی کب توفیق دیتا؟ ظہر کی نماز پڑھنے کی اللہ کی طرف سے توفیق ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہاری فجر قبول کر لی، اور جب عصر پڑھو تو سمجھو کہ ظہر قبول ہو گئی، اگر قبول نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس عصر کی توفیق نہ دیتا۔ اس طرح ہر آئندہ نماز پڑھے تو سمجھ لو کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ ایک تو اس میں آدمی پکا نمازی ہو جائے گا کہ وہی جو نماز میں نے پڑھی اس کے بعد کی نماز مجھے پڑھنی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شرف قبولیت ہو جائے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ، کوئی آدمی 100% نہیں کہہ سکتا میری نماز روزہ جو ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی۔ گمان اچھا رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرے گا کل قیامت میں۔ اب آئیے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ذریعہ نجات نہیں، اعمال جو ہیں یہ ذریعہ نجات، کسی کا وسیلہ ذریعہ نجات نہیں۔ اب غور فرمائیے کہ ہم صبر اور صلاۃ سے مدد مانگ رہے ہیں، حال ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کے دربار میں قبول ہے یا نہیں، اس سے مدد اور استعانت تو جائز ہے، اور حضور کی ذات کون احمق ہو جو کہے گا اللہ کے دربار میں قبول نہیں، یہ مقبول نہیں۔ حضور سے مدد مانگنا یا حضور استعانت چاہنا کیسے شرک ہو سکتا ہے جبکہ حضور کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بڑی مقبول ہے، اور کیسی مقبول ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کتنے مقبول ہیں حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، مسلم شریف کی حدیث میں بھی، جب حضور ایک طویل سجدہ فرمائیں گے، رب کریم فرمائے گا میرے حبیب اٹھاؤ اپنا سر، تمہاری زلفیں کیا مانگتی؟ عرض کریں گے مولا میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ فرمائے گا رب کریم یہ تو ہم تم سے دنیا میں وعدہ کر چکے، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہیں راضی کر دیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک میری امت پوری جہنم سے نہ نکل جائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونے کا اعلان نہیں کروں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونے کا اعلان جب ہوگا ایک ایک جہنمی کو چن چن کر، بشرطے کہ حضور کا غلام،
اسے نکال نہیں لیں گے جب تک کہ ان کا یہ اعلان نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے راضی کر دیا. تو فرمایا کہ تمہیں تمہاری امت کے بارے میں ہم راضی کر دیں گے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن کی نص ہے. اور پھر یہ جو فرمایا نا، سارے انبیاء کرام فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں. دیکھا آپ نبیوں نے جواب دے دیا جاؤ ہمارے پاس کچھ نہیں، کسی اور کے پاس جاتا. اولیاء کی کیا ویلیو ہوگی اس زمانے میں؟ یہ بالکل غلط ہے. اس کا علماء نے جواب یہ دیا کہ انبیاء اس لیے منع کریں کہ شفاعت کبریٰ کا منصب صرف نبی کریم علیہ السلام کا عطا کیا گیا، اس لیے کوئی نبی جو ہے وہ یہ نہیں کرے گا اور وہ کہہ دے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ تم کسی دوسرے کے پاس. جب حضور کے پاس جائیں گے حضور فرمائیں انا لہا انا لہا، آؤ میں تمہارے لیے. اور ایک طویل سجدہ فرمائیں گے. رب کریم فرمائے گا حبیب ہم تو تم سے فرما چکے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہیں راضی کر دیں گے. دوسرا کوئی شفاعت نہیں کرے گا کیونکہ شفاعت عظمیٰ شفاعت کبریٰ کا منصب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی تفسیر میں تمام علماء نے یہی لکھا. اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے کہ حضور علیہ السلام کو وہ شفاعت کبریٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا جس کو مقام محمود سے تعبیر کیا گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کے متعلق ہمیں پتہ نہیں کہ قبول ہے اللہ کے دربار میں یا نہیں، یعنی اعمال، وہ تو وسیلہ ہو سکتے ہیں اور حضور کی ذات وسیلہ مانے تو اس کو کہتے ہیں یہ شرک ہے. یہ لوگوں کی اپنی سوچ دیکھی کیسی ہے. حضور اچھا پھر یہ کہ اعمال اگر نجات کا ذریعہ ہے تو یہ بات یاد رکھیے آپ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قبول اعمال کا وسیلہ. بھئی اعمال قبول ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تبھی تو وسیلہ بنیں گے نا. تو اللہ تبارک و تعالی حضور کے وسیلے سے اعمال قبول کرے گا. ہم کہتے ہیں نا حضور کے وسیلے سے اللہ تعالی ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری جتنی عبادتیں اپنے دربار میں قبول فرما، ان کے وسیلے سے عبادت قبول ہوتی. تو جب ان کے وسیلے سے قبول ہو تو حضور کی ذات قبول اعمال کا وسیلہ ہے. اور اعمال اگر نجات کا وسیلہ ہے یہ بھی ذہن میں رہے، قبول اعمال کا وسیلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اس لیے ہر حالت میں آدمی کو نتیجہ یہ ہے کتنی ہی پریشانی ہو صبر کرنا چاہیے اور عیش اور عشرت میں ہو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حالت میں. صوفیہ نے اسے یوں سمجھایا اگر کوئی آدمی عبادت کرے اور پھر اس کو یہ احساس ہونے لگا کہ میں بڑی عبادت کرتا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے وہ کیسی عبادت کرتے تو کبھی اس میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا آدمی کے ذہن میں. جیسے ہم تلاوت کر رہے ہیں، رات دن تلاوت کر رہے ہیں. ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق سیرت میں کہ رمضان کا جب مہینہ آتا آپ ایک قرآن مجید تراویح میں ختم فرماتے تھے اور ایک قرآن مجید صبح سے شام تک اس کی تلاوت فرماتے، ایک رات کی تلاوت میں ختم فرماتے. وہ 61 قرآن مجید رمضان میں ختم فرماتے. اور بالکل اسی طرح ہم نے امام شافعی کے زندگی اور سیرت میں پڑھا کہ وہ بھی رمضان میں 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے. جب آدمی ان لوگوں کو دیکھے تو آدمی کے یعنی اس کا نفس جو ہے اس کو ابھارے گا نہیں کہ بھئی تو بہت عبادت گزار ہے. اپنے زیادہ عبادت گاروں کو دیکھیں تو آپ اپنے اس میں آ جائیں گے کہ ہاں یہ تو مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہیں. اور اسی طریقے سے جب اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں جو بھی اللہ نے دیا ہے اپنے سے نیچے کو دیکھیں وہ کیا کرتا. جیسے ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جوتا نماز جمعہ میں چوری ہو گیا. یہ جوتا چورانے والے چور جو ہے نا بڑے پرانے ان کی برادری ہے. شیخ سعدی کا بھی جوتا چورا لیا. اب شیخ سعدی بہت شاندار امامہ باندھے ہوئے، بہت شاندار لباس جبہ، ننگے پیر. ہوتا نا آدمی کو محسوس کہیں آپ جائیں شادی بیاہ میں جناب بہترین سوٹ ووٹ پہن کر کے آئیں کہ بھائی دیکھیں بھائی کتنے بڑے آدمی ہیں یہ، سمجھے، اور جوتا چوری ہو گیا، ننگے پیر چلے تو آدمی کتنی اپنے آپ کو وہ محسوس کرتا ہے صبح کی. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد سے نکلا آگے جب چلا تو میں نے دیکھا کہ لنگڑا آدمی سے لکڑی ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے میرا تو جوتا نہیں، اس کے بعد تو پیر نہیں، میرے پیر تو سلامت ہیں. تو اس طرح آپ اپنے سے نیچے کو دیکھو تو شکر کا جذبہ بیدار ہوگا. کبھی آدمی میں تکبر یا برتری کا احساس نہیں ہوگا. اور شیخ سعدی نے اسے یوں بھی سمجھایا. ہم دیکھیے کھانے کے لیے جب بیٹھتے ہیں ہمارا کھانا دیکھیے آپ کیا ہے، اللہ اکبر، کس طریقے سے کھاتے ہیں. یہ تو ہم کسی وقت کھانے کے آداب بیان کریں گے
انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے. ایک تو ہمارے یہاں روایت یہ ہے، کتنی حکومت جتن کر لے مگر 12 یا 1 بجے سے پہلے کھانا شروع نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ہاں ایک ہم نے دعوت دیکھی جس میں ہم نے کارڈ میں دیکھا 10:31 پر کھانا ہوگا. ہم نے پہلے تو ان سے کہا کہ بھائی یہ کبھی نہیں ہوتا کراچی میں. کہنے اب آ کے دیکھ لیجیے آپ. واقعی ہم دعوت میں انہوں نے گھڑی دیکھی، کہنے کیا ٹائم ہو رہا، میں نے واقعی بھی 10:31 کہنے اٹھائیے ڈھکن شروع کھانا. ایک دعوت ہم نے دیکھی جو وقت پہ شروع، واقعی 10:31 پہ کھانا شروع ہو گیا. پھر اس کا نقصان دیکھیے کیا ہے. جب آدمی کو بھوک لگ جائے نا تو تغاری بھر کے لیتا، کھا نہیں پاتا، اتنا ہی کھائے گا نا جتنا پیٹ ہے. کتنی بھوک ہو آدمی کو، پیٹ کے لمٹ سے زیادہ تو نہیں جائے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا 3% کھانا، 1% کھائے گا، 3/3 حصہ جو ہے وہ پھینکنے میں جاتا ہے. یہ ہم نے پہلے اس میں مفصل تقریر کی، وہ ہمارے انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کھانے پینے کے آداب میں سے. اس میں کیا ہوا، حکیم سعید جب گورنر تھے تو انہوں نے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. یعنی کہ ذمہ دار آدمی بات کرے تو اس کا وزن ہوتا. حکیم سعید کا بیان آیا کہ کراچی میں لاکھوں آدمی بھوکے سوتے. آپ چلے جائیں لانڈی کی طرف چلے جائیں، اورنگی کی طرف چلے جائیں، اورنگی جو بلوچستان کی طرف مل رہا ہب کی طرف بے شمار لوگ بھوکے رہتے ہیں. لانڈی کی حیدری کی طرف چلے جائیں ہم، سمندر کی طرف بے شمار، ابراہیم حیدری وغیرہ کی طرف بے شمار لوگ بھوکے سوتے. ہمارے شہر میں 2 کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا ہے ایک دن میں. ایک دن میں 2 کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا ہے. اب اندازہ لگائیے آپ، لاکھوں آدمی آپ کے یہاں بھوکا سوتا، 2 کروڑ کا کھانا جو ہے وہ آپ پھینک رہے ہیں. کتنی بری بات. اور رزق کو ضائع کر رہے تو ہم انشاءاللہ کھانے کے آداب میں بیان کریں گے. لیکن یہ سوچیے آپ، ہم نے یہاں ضمن ایک مرتبہ یہ حدیث بیان کی، جو رزق کو پھینکا جائے تو کیا ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، ایک چھوٹا روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا دیکھا. حضور نے اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اسے کھا لیا، اسے تناول فرما لیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ صدیقہ کھانے پینے کی چیزوں کی قدر کیا کرو، اس لیے کہ وہ اگر قوم سے منہ موڑ لے تو پھر واپس نہیں آتی. روٹی اگر قوم سے منہ موڑ لے تو واپس نہیں آتی. اب دنیا گھومیے، مجھے بتا صومالیہ کا کیا حال ہوا. اعداد شمار دیکھیں انٹرنیشنل سطح پر، آپ کتنے بچے، کتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ بھوک اور پیاس سے مر گئے. میں ایک مرتبہ عراق میں گیا، کسی کانفرنس میں ایک چارٹ دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ دوائیں نہ ہونے کی وجہ سے اور بچوں کا دودھ نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال میں 5 لاکھ بچے مرے. بچوں کی غذا نہیں تھی. امریکہ نے اقتصادی پابندی لگا دی تھی عراق پر، تو کوئی جا نہیں سکتا تھا باہر سے. تو یہ ہے ساری باغ ڈور جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں. جب چاہے مسلمان خوش ہو جائیں، جب چاہے مسلمان جو ہے زیر زمین آ جائیں. 5 لاکھ بچے جاں بھاگ ہوئے جن کو وقت پہ دوا نہیں ملی. اب آپ دیکھ لیں تھر میں کیا ہو رہا ہے، دیکھ لیجیے. اب آپ اس کو دیکھ کر کے انداز لگائی کہ مسلمان کن پریشانی گزر. ہاں آپ کیا ہے خبریں سنتے جائیے. آپ 600 بوریاں بھیج دی گئیں، 6000 بوریاں بھیج دی گئیں. ارے بھائی ان کے منہ تک نہیں پہنچی تو 6000 کس لائق ہے. آپ بریانی کے دیگ میں بٹھا دیں بھوکے کو، کھانے کو ایک لقمہ نہ ملے تو وہ کس حال. لیکن حکمراں جو ہیں وہ اپنے آرام سے کھا پی رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں مر رہا، سب غلط. ساری خبروں کو وہ یکسر غلط کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا. لیکن یہ ہے کہ مسلمان ہیں اور الحمدللہ عوامی تنظیم وہاں پہنچ گئی، اپنے مطابق وہ بھوکوں کو دے رہے. لیکن یہ فرما دیا گیا کہ اگر روٹی قوم سے منہ موڑ لے تو واپس نہیں آتی. اب یہ تو نہیں کہتا میں انہوں نے کیا کیا ہوگا، اللہ بہتر جانتا دلوں کا حال، لیکن ہم تو اصول پر بات کر رہے ہیں. اچھا پانی کو اگر ہم ضائع کریں اور پانی اگر منہ موڑ لے، آپ نے دیکھا اخبارات میں آتا ہے نا دعا استسقا پڑھیے، یعنی بارش کی دعا کیجیے. اس کا طریقہ آپ دیکھیں حدیث و فقہ کی کتابوں میں کیا ہے. جب بارش نہیں ہو، لوگ پیاسے مرنے لگ جائیں تو لوگ جمع ہوں، نماز استسقا پڑھیں. اور استسقا پڑھنے کے بعد استسقا کی ایک دعا ہے اور جمعے کی طریقے سے خطبہ بھی ہے اس کا، یہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ایک طریقہ حدیث میں یہ ہے کہ جب بارش کی دعا کریں تو ہتھیلیوں کو نیچے کر لیں ایسے، کیونکہ زمین کو سیراب کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن ایک حدیث اس کے خلاف بھی ہے کہ دعا اسی طریقے سے کریں. اور ابن ماجہ شریف میں بھی اسی طریقے سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. یہ جو ہمارے مد مقابل ہیں وہابیہ، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو بھی منع کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کھانے کے سامنے، تو یہ کھانے کو پوجنا ہے.
ارے بھائی کھانے کو کیسے پوجنا ہوا؟ ہاں، اور دیکھیے کتاب الدعوات ابن ماجہ سیاہ ستہ کی حدیث، ابن ماجہ شریف میں یہ ہے، جب ہاتھ اٹھا کرتا ہوں دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں تھا کرتے ہیں ایسے پھرتے ہیں ہاتھ کو اس طریقے سے، فرما ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی غیرت والا ہے کہ جو ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھ جائیں اسے خالی نہیں لوٹاتا، تو مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس لیے علماء نے ہمارے قواعد میں لکھ دیا کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی والد ماجی حضرت اللہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص اس پر کتاب بہت عمدہ احسن الویا، اور اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جگہ جگہ حاشیہ ذیل المدعا لأحسن الویا، یہ دونوں رسالے پڑھنے کے لائق۔ تو غرض یہ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ ایسا بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ اس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ لوٹے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو نماز استسقاء پڑھی جاتی تاکہ بارش ہو جائے۔ اچھا اب دیکھیے، اب پانی ہم کیسے ضائع کرتے ہیں، غور سے سنیے آپ، یہ بات ہم نے شروع میں جب درس شروع کیا تھا پانی کے بیان میں ہم نے کہی تھی۔ ہم وضو کرتے ہیں پانی میں، یہ نل کھلا ہوا ہے، ہم نے اٹھایا منہ دھویا اچھی طریقے سے، یہ اس وقت بہ رہا، اب پھر دوبارہ چلو لیتے ہیں، اب منہ دھوتے ہیں، جب تک صحیح طرح ہاتھ نہ پھر جائے اس وقت تک پانی بہتا ہے، تو پانی کا نلکا بند کر دیا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل حل کر دی نلکے کی وجہ سے، ورنہ آپ جانتے ہیں مستعمل پانی کا بیان آپ پڑھیں، اگر ذرا سا بے دھلا ہاتھ اگر پانی میں چلا جائے مائع مستعمل ہو گیا، وہ اس کو نہ پی سکتے نہ اس سے وضو کر سکتے نہ غسل کر سکتے، ایک طرح سے وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ اس کے مسائل اتنے ادق ہیں کہ آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں کہ وہ بے دھلا اگر ایک پورا بھی اگر پانی میں پڑ جائے تو یہ مائع مستعمل ہو گیا، اس کو پھینکا نہیں جائے۔ اس کے پاک کرنے کا طریقہ فقہا نے کیا لکھا، فتح رضیہ کی پوری پہلی جلد اسی مسئلے پر ہے۔ آپ انداز فرمائیے، لفظ طہارت پر آج فاضل بریلوی تقریباً 2500 صفحات لکھی۔ پانی کی قسمیں کتنی ہیں، مائع مستعمل کسے کہتے ہیں، بارش کے پانی کیا حکم ہے، 200 قسمیں پانی کی لکھی۔ تو اگر مائع مستعمل ہو جائے تو ایک طریقہ اس کو بچانے کا یہ ہے، پانی کو خراب کرنے سے اس میں اتنا پانی ڈالیں جیسے بالٹی یا پتیلا، تو پانی اوپر سے اچھل کر جب نکلنے لگ جائے تو یہ بہتے ہوئے پانی حکم میں ہونے کی وجہ سے یہ پانی پاک ہو جائے گا۔ یا اس کو کپڑے دھونے میں یا استنجا میں بیت الخلاء میں اس پانی کو استعمال کریں، آپ اس کو پھینکیں نہیں، بے قدری مت کریں آپ پانی کی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلوچستان ہم گئے، سوئی گیس جہاں سے نکلی اس کی ایک آبادی ہے، اس کو کہتے ہیں سوئی، وہاں کی مسجد جو تھی اس کے ایک امام صاحب ہمارے جاننے والے شمیم الحسن صاحب، وہ اب ریٹائر ہو گئے، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے۔ تو لوگوں سے ملاقات جب ہوئی تو وہاں پانی کا حال یہ ہے کہ بارش کا پانی جو جمع ہوتا ہے وہ بیچارے پیتے ہیں، جیسے تھر میں بھی آپ نے دیکھا خبروں میں آتا ہے بارش کا پانی پیتے ہیں، وہ پی نہیں سکتے آپ، ایسا پانی جمع کرتے ہیں وہ، اور جہالت کی وجہ سے، اس لیے کہ مبلغین وہاں پہنچے نہیں، تو اس کی وجہ سے کیا خرابی پیدا ہوئی، وہ کیا کرتے ہیں، چادر ڈالتے ہیں نا، ایک غسل واجب ہو تو اس میں ایک گٹھان باندھ دیتے، دوسری مرتبہ گٹھان وہ واجب ہو غسل تو دوسری گٹھان باندھ دیتے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب بارش ہوتی رہتی ہے تو نہاتے رہتے ہیں، ایک ایک گٹھان کھولتے رہتے ہیں، سارے جتنے قضا غسل ہیں بارش میں کر لیتے ہیں، اور ایک ایک گٹھانے جو ہیں وہ کھول کے رکھتے ہیں، اتنی سادگی ہے ان میں، سمجھ گیا، ان کو کسی نے سکھایا نہیں کہ تیمم کیا ہوتا، وہ بیچارے بالکل جنگل میں رہنے والے لوگ۔ یہ جو آپ نے سنا نا اکبر بگٹی جس کے قتل کا مقدمہ پرویز مشرف چل رہا، ان کے بھائی تھے احمد بگٹی، یہ ہمارے ساتھ قومی اسمبلی میں تھے 85 میں، ایک دفعہ بیٹھے تو کہتے تھے ہمارے یہاں گاؤں میں سادگی کا عالم اس ترقیاتی دور میں اب بھی اتنا ہے، ہم جب جیپ میں جاتے ہیں ملنے اپنے قبیلوں والوں کے یہاں، وہ کیا کرتے ہیں، ہم آتے ہیں ہم ظاہر میں سردار ہیں، وہ چارپائی بچھاتے ہیں بٹھاتے ہیں، ہمارے لیے چائے وغیرہ جو کچھ بھی ہو پھل پھول وہ پیش کرتے ہیں، اور ایک گھاس کا گٹھا اٹھا کر جیپ کے آگے ڈال دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جیپ بھی تو کھائے گی نا، آئیے چل کے جیسے گھوڑا اور اونٹ گھاس کھاتا، تو ایک گٹھا جیپ کے آگے ڈال دیتے ہیں، اس کو بھی تو خوراک کی ضرورت ہے یا نہیں، کہنے لگے سادگی کا عالم یہ ہے، جیپ کے آنکھیں گڈھا ڈال دیتے ہیں گھاس کا، اور بھائی کھائے، جیپ جو ہے وہ کھائے، جب کھائے گی جبھی تو نواب صاحب واپس جائیں گے نا، بھوکی کیسے جائے گی، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو پیٹرول سے چلتی ہے ڈیزل سے چلتی ہے، یہ تو سادگی کا عالم ہے ان کا۔ تو آپ دیکھیے جو لوگ بارش کا پانی جمع کر کے پیتے، آج ہم میں کیا ہے،
ہم استنجے کے لیے گئے، یہ ہمارا فلش، یہ اس کو ہم کھینچتے ہیں، کم سے کم 3 بالٹی پانی ضائع ہوتا ہے۔ ایک اور ہے گھروں میں جس کو ٹب کہتے ہیں، سردی کے موسم میں ہم اس میں لیٹ جاتے ہیں، پورا ٹب بھر دیتے ہیں گرم پانی سے، اور کیا ہے صرف گرمی حاصل کرنے تاکہ مزہ آتا ہے ذرا سردی میں گرم پانی ہو۔ اچھا اب چلیے صاحب لیٹ گئے ٹب میں، آپ گرمی حاصل کر جب نکلے آپ نے ڈھکن کھولا، کم سے کم 50 بالٹی پانی ضائع کیا آپ نے، ہے یا نہیں؟ یا اور کم کر لیں، 40 بالٹی کر لیں، آپ حساب لگا لیجیے خود کے ٹب میں کتنی بالٹی پانی آتا ہوگا، کتنا ضائع ہوتا ہے پانی۔ اسی طریقے سے جب نہانے بیٹھ جائیں، آج کل تو ماشاءاللہ شاور فوارے لگ گئے، نہاتے رہیں اطمینان سے، جب تک آپ کی طبیعت نہ بھرے نہاتے رہیے۔ یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری، اور جب ناقدری کرو اور اللہ تعالیٰ اگر جیسے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کپڑا یہ یعنی روٹی اور پانی کھانے پینے کی چیزوں کا ادب کرو، اگر یہ قوم سے منہ موڑ لے تو واپس نہیں آتی۔ ہم نے دورہ کیا افریقہ میں، دارالسلام تنزانیہ کا دارالحکومت ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ 70% عوام 3 وقت کا کھانا نہیں کھاتے، 70% 3 وقت کا کھانا نہیں، اور کھانا جو کھاتی ہے وہ اگر آپ کو کھلایا جائے تو شاید آپ 1 وقت بھی نہیں کھائیں۔ زرعی ملک ہے، حکومتی پالیسیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہے ملک کا، کیونکہ افریقہ میں یہی ہوا کہ گورے جب ملک چھوڑ کر کے گئے، کالوں نے سنبھالا، کالوں نے سنبھال کر خوب ملک کو لوٹا اور اپنی دولت بنائی، عوام کا خیال نہیں رکھا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ تنزانیہ ایسا ملک ہے کہ کسی گھر کی بنیاد اگر کھودنے لگ جائے تو فوج کے ٹرک آ جاتے ہیں، کھدائی میں سونا نکلتا ہے، اور جنگل میں پتھروں میں ڈائمنڈ ہے۔ تو بڑے بڑے جو ممالک ہیں جرمنی یا انہوں نے پلانٹ لگا لیے جنگل میں، وہ کیا کرتے ہیں پتھر لاتے ہیں ٹرکوں میں اور اس سے گزارتے ہیں مشین سے، جس میں ڈائمنڈ ہوتا ہے وہ فوراً انڈیکیٹ کر دیتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، جنگلی لوگ ان سے سارے ڈائمنڈ لے جاتے ہیں، سونا لے جاتے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ آپ سونا کسی اور کو نہ بیچیں، آپ بینک کو دیا کریں تاکہ ہم آپ کو اس کے مقررہ قیمت آپ کو دیا کریں، لیکن کھانے پینے کا کچھ نہیں۔ کیا کھاتے ہیں وہ، یہ سنیے آپ، مکئی جو ہے بہت ہوتی وہاں، اس کا آٹا بنا، جیسے مکئی کا آٹا، مکئی کے آٹے کو ایسے پکا کر کے اس کا حلوہ جیسے بناتے ہیں نا، ایسے بناتے ہیں۔ چینی بہت مہنگی ہے، اس میں نمک ڈالتے، نمک ڈال کر وہ سالن نکالنے والے چمچ سے کھاتے، بڑے چمچ سے وہ کھاتے، یہ کھانا کھاتے ہیں۔ اور چونکہ زرخیز زمین ہے تو وہاں وہ پیدا ہوتی شکر قند، جس کو پرانی اردو میں رتالو بھی کہتے ہیں، میمنی بھی شاید قلاقند ہی کہتے ہیں۔ قلاقند جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی وہاں، بڑی صحت مند، تو قلاقند جو وہ ابال کر کے کھاتے ہیں، یا وہ آٹا، مکئی کا آٹا جو ہے، جیسے ہم لوگ پوسٹر لگانے کے لیے میدا لگاتے ہیں، لئی لگاتے ہیں نا، اس طریقے سے وہ کھاتے ہیں۔ دیکھیے، اور گوشت آپ ان سے پوچھئے کب کھاتے ہیں، بھائی کوئی ہمارے یہاں کے سرمایہ دار کبھی 11ویں شریف کا فاتحہ کریں، کوئی نیاز کریں اور کچھ غریبوں کو بلا لیتے ہیں، یا شادی بیاہ، اس وقت کہیں ان بیچاروں کو گوشت یا بریانی نصیب ہوتی ہے، ورنہ وہ گوشت اور بریانی بھی نہیں کھا سکتے۔ تو اس لیے رزق کی قدر کریں۔ ہاں، اور ایک حدیث میں آپ کو اور سنا دوں، یہ بتائیے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم چاہتے ہیں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھوک سے محفوظ فرمائے، کبھی اللہ تعالیٰ میں بھوکا نہ مارے، ہر شخص کی یہ خواہش، اس کی ضمانت حدیث شریف میں دی گئی ہے، سنیے آپ اور ایمان کو تازہ کیجیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ ہارون رشید نے علماء کی دعوت کی، اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ علماء کی قدر کرتے اور بڑے اہتمام سے انہیں دعوت میں بلاتے، دعوت میں بلایا، جتنی اچھی سے اچھی غذا ہو سکتی تھی علماء کو کھلائی۔ آخری میں کیا ہوا، جب دسترخوان اٹھا کر جھاڑنے کا موقع آیا، دسترخوان اٹھانے سے پہلے ایک عالم نے کیا کیا کہ جو روٹی کے ذرات تھے وہ اٹھا کر کے اس میں وہ کھانے لگے، چاول پڑے تھے تو ایک ایک چاول اٹھا کر کے کھایا نیچے سے۔ آج تو ہم نیچے سے اٹھا کر کھانے کو شاید خلاف وضع سمجھتے، ہارون رشید کی نظر پڑ گئی، وہ ناراض ہوا، کہنے لگے بتاؤ اتنا اچھا انہوں نے کھایا، جو کچھ مجھ سے ممکن تھا اتنی بہترین میں نے غذا دی، اور یہ ٹکڑے اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ اس عالم دین سے ہارون رشید نے پوچھا کیا آپ سیر ہو کر کے نہیں کھائے؟ انہوں نے کہا نہیں، بہت سیر ہو کر کھا۔ پھر یہ کیا حرکت کر رہے ہیں آپ، روٹی کے چورے اٹھا کر کے کھا رہے ہیں، دانے اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔
نے کہا میں نے حضور سے حدیث سنی، حضور سے حدیث مجھ تک پہنچی کہ جو آدمی دسترخوان کے ذرات اٹھا کر کے کھائے زندگی کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ ہارون رشید بڑا خوش ہوا، اس نے اشارہ کیا کہ انعام لاؤ۔ اشرفیوں کی تھیلی اس عالم دین کو دی گئی، انہوں نے لے کر کے کہا ہارون رشید دیکھا آپ نے حدیث کی برکت؟ ہاں، یعنی وہ جو کھا رہا تھا میں، یہ اشرفیوں کی تھیلی آپ نے عطا فرمائی، حدیثی کی برکت ہوئی نا۔ ہاں، تو کوئی آدمی یہ جانے کہ میں زندگی میں کبھی بھی کھانے پینے میں پریشان نہ ہوں، کبھی بھوکا نہ مروں، وہ دسترخوان میں آخری میں جو ذرات جھاڑ دیے جاتے ہیں وہ اٹھا کر کے کھائے، اس کی ضمانت حضور علیہ السلام نے دی، کبھی وہ آدمی بھوکا نہیں مرے گا۔ تو اس لیے کھانے پینے کی قدر کی جائے، ہم گھر میں بھی کھائیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کھانے کے لیے غریبوں کا بھی خاص خیال رکھیں، وہ لوگ جو آپ کے گھروں میں کام کرنے والے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ اور بلکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا گھر کے بیچارے غریب، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلاؤ، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اپنا قرب عطا فرمائے گا اسے۔ یعنی جو مسکین اور ایسے آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض کل قیامت میں اپنا قرب عطا فرمائے۔ اب بتائیے کل قیامت میں حضور کا قرب جسے حاصل ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اس لیے کھانے پینے کی چیز کی قدر کیا کریں اور اس کو ضائع مت کریں، اس کو پھینکنے سے بچائیں، پیر میں آنے سے بچائیے۔ اور یہ بات ہم نے حدیث سے بیان کر دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا تو کھانے پینے کی قدر کرو، یہ اگر قوم سے منہ موڑ لے تو واپس نہیں آتی۔ ابھی بھی دنیا میں بے شمار ایسے ممالک جن کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ کھانے پینے میں یہ سب اللہ کی نعمتیں، ان کی قدر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اور عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ ہم نے گفتگو میں کہا عثمان کیا تھا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت چاہو صبر اور صلاح، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ہے بہت بڑی بات، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں۔ ظاہر جب خوف خدا جن میں ہو تو ان کے لیے شریعت پر عمل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ہر معاملے میں صبر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ شیخ سعدی اس کو دوسری مثال سے سمجھاتے ہیں کہ میرے عزیز تو نے دیکھا چڑیا جب پانی پیتی ہے تو کیسے پیتی ہے؟ ایک قطرہ منہ میں اٹھا کر اور ایسے آسمان تر منہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور اس کے بعد میں وہ پانی کا بوند اس کے حلق میں جاتا ہے۔ ہم لوگ ڈٹے ہوئے ہیں نیچے، ہمیں تو شاید کھانے کے بعد کی دعا بھی یاد نہیں رہتی، اور آغاز کی دعا بھی اکثر شاید رہ جاتی۔ تو اس کا اہتمام کریں، کھانے پینے کی چیز کی بالکل قدر کریں، اور غریبوں کا خاص طریقے سے خیال رکھنے، اپنے جو خدام ہیں یا کام کرنے والے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اتنا عطا فرمائے گا۔ غریب اور فقیروں کو قریب کرنے سے اللہ کا قرب عطا ہوگا، تو کتنا بڑا انعام ہے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کسی اور عنوان پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی اللہ کی نعمتیں اس کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معود الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔